کی ماں کے ساتھ کیا ہے، کیا ہو رہا. میرا باپ بیمار ہے، ذرا چل کر کے خیریت معلوم کرنے. نہیں، ماں کی خیریت معلوم کرنے نہیں آتا، باپ کے حال احوال پوچھنے نہیں آتا. وہ تو عالی شان زندگی گزار رہا ہے. اب ادھر ماں باپ، اولاد کیسی بھی ہوتی ہے لیکن ماں باپ کے دل میں اولاد کی بڑی محبت ہوتی ہے. سبحان اللہ، بے شک. کیا سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اولاد کے لیے ماں باپ کے دل میں بڑی محبت ہوتی ہے. ماں نے سوچا بیٹا لگتا ہے کام دھام میں بڑا مشغول ہے، وقت نہیں ملتا ہے، آفس سے میں کام زیادہ پڑا ہوگا، گھر پہ ملنے کے لیے آنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے. کئی سال کا زمانہ گزر گیا. باپ نے بھی سوچا چلو بیٹے کو وقت نہیں ملتا تو ہم ہی چل کر کے اپنے بیٹے سے مل لے. اب بوڑھا باپ ہے، دیہات کا رہنے والا، پرانے دھرانے کپڑے پہن کر، سر پر وہ پرانی سی وہ چادر لپیٹ کر کے وہ چلا ہے شہر میں. اور شہر میں جانے کے بعد اس نے معلوم کیا کہ اس کا بیٹا کہاں رہتا ہے. توجہ دو میرے بھائی، اس کا بیٹا کہاں رہتا ہے. اب جب وہاں پر گیا معلوم ہوا کہ فلاں کیبن میں میرا بیٹا فلاں بہت بڑا آفیسر ہے، اس کے انڈر میں کئی افسر کام کرتے. گیا وہاں پر جانے کے بعد کیا دیکھا کہ 2 محافظ وہاں پر کھڑے. کہا کہ میرے بیٹے کا نام یہ ہے، کیا میرا بیٹا اسی کے اندر ہے؟ سیکورٹی گارڈ نے کہا ہاں اسی کے اندر ہے. دروازہ کھولا، وہ اس کے اندر چلا گیا. 8 سال کے بعد جب باپ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا بہت بڑی کرسی پر بہت بڑا آفیسر بن کر کے بیٹھا ہے تو باپ کا دل محبتوں میں کھل اٹھتا ہے. بے شک. سبحان اللہ، بے شک. باپ تو مچل گیا اپنے بیٹے کو دیکھ کر. کتنے سال کے بعد، 7-8 سال کے بعد اپنے بیٹے سے ملاقات کیا. باپ کا دل مچل رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا کتنا بڑا آدمی ہو گیا ہے. بیٹے کو بھی تو مچلنا چاہیے، بیٹے کو بھی تو خوش ہونا چاہیے کہ 8 سال کے بعد میرا باپ آ رہا ہے جس نے زمین جائیداد سب گروی رکھ کر مجھے اس منزل تک پہنچایا، اس مقام تک پہنچایا. لیکن وہ بیٹا اپنے باپ کے لیے کیا مچلتا، وہ اپنے باپ کی تعظیم کے لیے کھڑا تک نہیں ہوا. اس کے اندر میں جو افسران تھے وہ افسران پوچھتے ہیں، انگریزی میں پوچھتے ہیں اس سے، یار who's this؟ کون ہے یہ، کون ہے، کیسا اس کا لباس ہے، کیسا اس کا پہناوا ہے، کوئی ادب نہیں، کوئی طریقہ نہیں. لڑکے نے یہ نہیں کہا this is my father. وہ نہیں کہتا کہ یہ میرا باپ ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا باپ ہے، میں اس کا بیٹا ہوں. اس نے سوچا کہ اگر میں کہوں گا یہ میرا باپ ہے لوگوں کی نظروں میں میری عزت گھٹ جائے گی، لوگ مجھے کیا سمجھیں گے. اس نے کہا یار this is my servant، یہ میرا نوکر ہے، یہ میرا خادم ہے، یہ میرا غلام ہے. تو سمجھا رام نگر والے، جس باپ نے اپنے بیٹے کو پوری زندگی کی کمائی لٹا کر کے اتنا بڑا آدمی بنایا ہے، وہ بیٹا آج اپنے باپ کو سروینٹ کہہ رہا ہے، آج اپنے باپ کو غلام کہہ رہا ہے، آج اپنے باپ کو نوکر کہہ رہا ہے. صابر القادری کہہ رہا ہے میں تو ایسی تعلیم اپنے بیٹوں کو جو تعلیم اپنے باپ کو سروینٹ اور غلام کہنے پہ مجبور کر دے. اگر اپنے بیٹوں کو تعلیم دینا تو قرآن کی تعلیم دو، حدیث کی تعلیم دو، اپنے بچے کو پڑھاؤ لیکن عالم دین بناؤ، قاری قرآن بناؤ. میں یہ نہیں کہتا IAS نہ بناؤ، PCS نہ بناؤ، ڈاکٹر نہ بناؤ، وکیل نہ بناؤ، جج نہ بناؤ، آفیسر نہ بناؤ، سب بناؤ لیکن ساری تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کو قرآن پڑھا کر کے قرآن کا حافظ قرآن. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک. جب آپ کا بچہ حافظ قرآن ہوگا تو قرآن پڑھے گا. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. کہ تمہارے ماں باپ یا ان میں سے کوئی اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہنا، جب بات کرنا تو نرمی سے بات کرنا. جب آپ کا بیٹا قرآن میں پڑھے گا وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. اور جب حدیث پڑھے گا جس نے ماں باپ کو راضی کیا گویا اس نے خدا کو راضی کیا. جب حدیث وہ پڑھے گا کہ جو محبت کے ساتھ صبح اٹھ کر ماں باپ کے چہرے کو ایک بار دیکھتا ہے اللہ اسے 1 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. 100 بار اگر کوئی دیکھے محبت سے اپنے ماں باپ کے تو اللہ تعالیٰ اسے 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. جب حدیث پاک پڑھے گا جو صبح اٹھ کر کے بندہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے اللہ اسی اولاد کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرماتا ہے. وہ اولاد کبھی بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرے گا. آج دیکھا جاتا ہے بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کو گالیاں تک دیتے ہیں، گریبان پکڑ کر گھر سے بے گھر کر دیتے ہیں. میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے جس نے اپنے ماں کے اوپر اپنے باپ کے اوپر تماچے لگائے. شرم آنی چاہیے ان اولادوں کو جو اولاد
اپنے ماں باپ کو کوئی اہمیت نہیں دیتی، جو اولاد اپنے ماں باپ کو احترام نہیں کرتی ہے، جو اولاد اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتی ہے، کتنا بڑا کوئی عالم ہو، کتنا بڑا کوئی مفتی ہو، کتنا بڑا کوئی محدث ہو، نمازی ہو، عابد ہو، زاہد ہو، قرآن پڑھنے والا ہو، اگر اس کے کسی عمل سے اس کے ماں باپ ناراض ہے تو خدا بھی ناراض ہے، مصطفیٰ بھی ناراض ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے نا، اگر کوئی خدا کو راضی کرنا چاہے تو پہلے اپنے ماں باپ آپ کو کو راضی راضی کرے۔ کرے، بے شک حق ہے، سبحان اللہ، بولو بولو۔ سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ قرآن کہتا، حدیث کہتی ہے کہ راضی اللہ اور اس کا رسول اس وقت ہوگا جب تمہارے ماں باپ راضی ہوں راضی گے۔ ہوں گے۔ آج ہم ماں باپ کی رضا کہاں چاہتے ہیں؟ آج تو بس ہم اپنی رضا چاہتے ہیں۔ ماں باپ کی دعائیں لو آپ۔ ماں نے اگر دعا کر دیا تو ایک قصائی، ایک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں وہ داخل ہو گئے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ ماں کی دعاؤں کی برکت ہے، ماں کی دعائیں لو۔ اس لیے ماں کو کبھی بھی گھر سے بے گھر نہ کرو۔ سرکار فرماتے ہیں النظر الی وجہ الوالدین عبادہ، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ عبادت ہے۔ یہ ماں باپ کے چہرے میں آخر خصوصیت ہے کیا؟ یہ مصطفیٰ نے نہیں فرمایا کہ جس کی ماں عابدہ ہے اس کا چہرہ دیکھو تب عبادت ہو ملے گا، عبادت ہوگی، جس کی ماں زاہدہ ہے اس کا چہرہ دیکھو گے تب عبادت کا ثواب تمہیں حاصل ہوگا، جس کی ماں پارسا ہے، نہیں کچھ نہیں، مطلق فرمایا۔ اگر مائیں خدا نخواستہ نمازی نہ بھی ہو، عبادت گزار نہ بھی ہو، حج کرنے والی نہ ہو، قرآن پڑھنے والی نہ ہو، لیکن ماں ہے تو ماں کا مقام یہ ہے جو محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور ماں باپ کے چہرہ دیکھنے سے اللہ اس کو عبادت کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ بولو سب کچھ ہو جائے، کبھی ماں باپ کے سامنے اکڑ کر کے بات نہ کرنا، کبھی بھی ماں باپ کے سامنے زبان دراز کر کے بات نہ کرنا، اونچی آواز میں کبھی بھی ماں باپ کے سامنے بات نہ کرنا۔ ماں کے سامنے آواز اگر بلند ہو گئی تو ساری عبادت بیکار ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ ساری عبادت بیکار ہو جائے گی۔ ماں باپ کا بڑا مقام ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں ماں باپ کو گھر سے باہر کر دیتے ہیں، وہ خوش نہیں رہتے۔ خالی دنیا کی دولت حاصل کرنے سے تھوڑی خوش ہوتا ہے، سکون بھی تو ہونا چاہیے اندر۔ بہت سارے امریکہ میں دیکھو سوسائڈ پہ سوسائڈ کر رہے ہیں، کوئی پھانسی لگا لیا، کوئی زہر کھا لیا، کوئی 10 منزلہ عمارت سے کود کر کے مر گیا۔ کیا ان کے پاس دولت کی کمی؟ روزانہ ہزاروں ڈالر کمانے والے، کروڑوں ڈالر مہینوں میں کمانے والے، دولت کی رین دین ہے، لیکن دولت کی کمی نہیں۔ دولت ہونے کے باوجود دل کو سکون نہیں ملتا ہے، دل کو قرار نہیں ملتا ہے، تو دولت سے دل کو سکون نہیں ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اگر راحت ملتی ہے تو اللہ کے ذکر سے۔ بے شک حق ہے۔ یہ سمجھ لیں، دولت ہمارے پاس ہے، ہمارے ماں باپ ناراض ہیں، یہ دولت ہمیں خوشی نہیں دے۔ کسی شاعر نے ماں باپ کے تعلق سے کیا شعر کہا ہے، اگر اجازت ہو تو میں اس کو ترنم میں پیش کر دوں۔ بے شک حق ہے، اجازت ہے۔ میں بہت اچھا تو پڑھتا نہیں، لیکن سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا سا پڑھوں۔ اجازت ہے۔ آپ تو بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ ایک شعر سنیے کہ خلاف خانہ کعبہ ہنسی جزدان لگتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبت سے شعر کو سنیں، اس کا استقبال کریں۔ میں چاہتا ہوں پیچھے والے بھی بیداری، چونکہ میری نظر آگے والے سے زیادہ پیچھے والے میں پڑ رہی، اور وہیں سے معاملہ حل ہوگا کہ تقریر ختم کی جائے کہ تقریر بس کی جائے۔ اور ہمیں نہیں لگ رہا ہے کہ آپ لوگ پریشان ہیں۔ 12 بھی بج گئے، میں نے 12 بجا دیا، بات بھی میں نے جو شروع کی تھی وہ بھی ختم نہیں ہوا، لیکن بس بات میں انشاءاللہ ختم کر رہا ہوں کہ خلاف خانہ کعبہ ہنسی جزدان لگتا ہے، خلاف خانہ کعبہ ہنسی جزدان لگتا ہے، اور دوپٹہ ماں کے سر پہ سورہ رحمت لگتا ہے، دوپٹہ ماں کے سر پہ مان لگتا ہے، اور بہارے دل و دنیا سب انہیں قدموں سے لپٹی ہے، بہارے دل و
दुनिया सब इन्हीं कदमों से लिपटी है, न हो घर में कदम माँ का, न हो घर में कदम माँ का, तो घर वीरान में लगता है। सुभान अल्लाह, बेशक हक न हो घर में कदम माँ का, तो घर वीरान लगता है। इसलिए कभी भी माँ बाप को घर से बेघर न करें। बात क्या चली, उस अस्पताल में एक औरत ने बेटा जन्म दिया, एक औरत ने बेटी जन्म दिया, बेटा जन्म दिया, बेटियां। कोई औरत लड़की लेने के लिए तैयार नहीं। दोनों औरतों का दावा यह है, लड़का मेरा है, लड़का मेरा है। मामला फंस गया, आखिर लड़का किस औरत का है, लड़की किस औरत का। डॉक्टरों ने कहा हम मेडिकल साइंस के जरिए बाद में मालूम करेंगे और डीएनए टेस्ट के जरिए हम बाद में मालूम करेंगे लड़का किस औरत का है, लड़की किस औरत की है। उसने कहा सैयद अब्दुल रहमान कादरी को बुलाओ, बेशक हक है, सैयद अब्दुल रहमान को बुलाओ, वो बड़ा दावा करता है। हर मसले का हल कुरान में है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुरान में है, हर सवाल का जवाब कुरान में है। डॉक्टर सैयद अब्दुल रहमान कादरी आ गए, ईसाइयों की हजारों की तादाद में वहां पर मौजूद। सारे डॉक्टरों ने घेर लिया, कहा सैयद अब्दुल रहमान कादरी आप कहते हो हर सवाल का जवाब कुरान में है, हर मसले का हल कुरान में है, तो बताओ इस मसले का भी हल है कुरान में, बेशक हक है। इस मसले का हल कुरान में है। कहा कौन सा मसला, कहा दोनों औरतों ने दो बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा है एक बेटी, लेकिन ये पता नहीं है कि लड़का किसका है लड़की किसकी है। क्या इस मसले का हल है कुरान में? सैयद अब्दुल रहमान कादरी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, इस सवाल का जवाब भी कुरान में मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या सवाल का जवाब बताओ। सैयद अब्दुल रहमान कादरी ने कहा कुरान की एक आयत है, वली दक्रे मिसलो हद्दिल उनसयैन। क्या है? वली दक्रे मिसलो हद्दिल उनसयैन। अल्लाह ने फरमाया दो औरतों के बराबर मर्द को हिस्सा मिलेगा, यानी मर्द को डबल हिस्सा मिलेगा, औरत को सिंगल। लिज़्ज़करे मिसलो वलिज़्ज़करे मिसलो हद्दिल उनसयैन, दो औरतों के बराबर मर्द को हिस्सा मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ, यानी औरतों को जो हिस्सा मिलेगा डबल, तो वो दो औरतों के बराबर मर्द को। दो औरतें, अगर मान लीजिए कि आपके पास 3 रुपया है, एक बेटा है एक बेटी है, तो 2 रुपया लड़के को मिलेगा, 1 रुपया लड़की को। ये विरासत का मसला है, ये विरासत का। आज हमारे यहाँ माहौल क्या है, लड़कियां पैदा होती शादी ब्याह कर देते हैं, तो बाप की जायदाद में हम बेटियों को हिस्सा नहीं देते। नहीं होना चाहिए, बेटियों का भी हिस्सा है, बेटों के मुकाबले में आधा हिस्सा है, बेटों के मुकाबले में आधा हिस्सा है, लेकिन हिस्सा है। ये मैं नहीं बताता, ये कुरान कहता है, ये मेरा रब कहता है। तो किसी कहने वाले ने कहा मौलाना आप तो कहते हो इस्लाम औरतों को इज्जत देता है, औरतों का मकाम हड़प नहीं करता है, और यहाँ मर्दों का मकाम बढ़ा दिया, औरतों का घटा दिया। हमने कहा तुम्हें ये तो नजर आ रहा है, यहाँ पर तो बेटी को अपने घर पे अपने मैके में आधा हिस्सा मिल रहा है, लेकिन शादी होकर के जब घर पे जाती है तो वहाँ की सारी चीजों के मालिक तो तनहा तुम्हारी बीवी होती है। बेशक सुभान अल्लाह हक है, तो बेशक। सारी चीजों पर इसकी मिल्कियत है, यहाँ तो अलग से इसको हिस्सा मिल रहा है। पता ये चला औरतों, दो औरतों के बराबर मर्द को, यानी मर्द को डबल हिस्सा मिलेगा, औरतों को सिंगल हिस्सा मिलेगा। तो डॉक्टर सैयद अब्दुल रहमान कादरी ने कहा कि इस आयत पे गौर किया जाए। कहा क्या गौर किया जाए? कहा कि अल्लाह का ये फरमान, ये कानून है कि जहाँ पे मर्द और औरत का हिस्सा होता है तो वहाँ पे मर्द को डबल दिया जाएगा, औरत को डबल दिया जाएगा। जायदाद में अगर हिस्सा है तो वहाँ पे मर्द को डबल हिस्सा मिलेगा, औरत को सिंगल हिस्सा मिलेगा। प्रॉपर्टी है तो डबल हिस्सा और बेटे को मिलेगा और सिंगल हिस्सा बेटी को मिलेगा। इसी तरीके से अल्लाह ने औलाद की ग़िज़ा में भी हिस्से को बांट करके रखा है। जिस औरत ने बेटा जन्म दिया है उसके दूध में प्रोटीन की मात्रा भी डबल होगी, और जिस औरत ने बेटी जन्म दिया है उसके दूध में प्रोटीन की मात्रा कम होगी। अब दूध को निकाला जाए, दोनों औरतों के दूध को निकालकर उसे लेबोरेटरी में जांच किया जाए, फिर देखा जाए। डॉक्टर हंसने लगे, औरत तो औरत होती है, चाहे औरत कैसी भी हो, लेकिन दूध की क्वालिटी तो वही, दूध की मात्रा जो दूध, दोनों औरतों के दूध को जब उसको परखा जाएगा, जब जांचा जाएगा, तो जो
اس کے دودھ میں پروٹین کی مادہ ہوگی وہ اس کے دودھ میں پروٹین کی مادہ ہوگی، جو اس میں طاقت کی مادہ ہوگی وہی طاقت کی مادہ اس میں بھی ہوگی، فرق کیسے آئے گا؟ لیکن سید عبدالرحمان قادری نے کہا اپنا دماغ نہ لگاؤ، اپنی عقل کا گھوڑا نہ دوڑاؤ، جو میں نے کہا ہے اس پہ ذرا غور کرو۔ جب میرے خدا نے کہا ہے مرد کو ڈبل حصہ دیا جائے گا، عورت کو سنگل حصہ دیا جائے گا، تو جس عورت کو بیٹا جنم دیا ہے اس کے دودھ میں پروٹین کی مادہ ڈبل ہوگی، طاقت کی مادہ ڈبل ہوگی، اور جس عورت نے لڑکی جنم دیا ہے اس کے دودھ میں پروٹین کی مادہ کم ہوگی، طاقت کی مادہ کم ہوگی۔ پہلے اس کو جانچ تو کرو۔ ڈاکٹر گئے، جانچ کرنا شروع کیوں، 4-5 گھنٹے کے بعد جب جانچ کرنے کے بعد ریزلٹ آیا رام نگر کے مسلمانوں، اور جب اس ریزلٹ کو یہودی عیسائی ڈاکٹروں نے دیکھا تو ان کے ہاتھ سے طوطے اڑ گئے۔ جو فیصلہ قرآن سے سید عبدالرحمان قادری نے کیا تھا وہی فیصلہ دودھ کا رپورٹ بھی آیا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو فیصلہ قرآن نے کیا تھا وہی فیصلہ اس رپورٹ میں بھی آیا ہے۔ اب بھی ڈاکٹروں کو اطمینان نہیں ہوا، عیسائی ڈاکٹروں کو سکون نہیں ملا، کہا نہیں ہم اسے نہیں تسلیم کریں گے، ہم تو ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں۔ سید عبدالرحمان قادری کے سامنے کیا آیا؟ ایک عورت نے کہا ایک عورت کے دودھ میں پروٹین کی مادہ ڈبل ہے، ایک عورت کے دودھ میں پروٹین کی مادہ کم ہے، یہ رپورٹ یہ ریزلٹ سامنے آیا۔ تو سید صاحب نے کہا عبدالرحمان قادری صاحب نے جس عورت کے دودھ میں پروٹین کی مادہ ڈبل ہے اسے لڑکا دے دیا جائے، جس عورت کے دودھ میں پروٹین کی مادہ کم ہے اسے لڑکی دے دیا جائے۔ لیکن عیسائی ڈاکٹروں نے کہا کہ نہیں، ہم ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں۔ ڈی این اے ٹیسٹ کیا گیا، اور ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کے بعد ریزلٹ وہی آیا جو ریزلٹ قرآن نے دیا تھا، فیصلہ وہی آیا جو فیصلہ قرآن نے دیا تھا۔ جب ڈی این اے ٹیسٹ ہوا تو منظر سامنے یہی آیا، ریزلٹ یہی آیا کہ جس عورت کے دودھ میں پروٹین کی مادہ کم تھی وہ بیٹی جنم دی تھی، اور جس عورت کے دودھ میں پروٹین کی مادہ ڈبل تھی اس عورت نے بیٹا جنم دیا تھا۔ قرآن کے اس معجزے کو جب وہاں کے لوگوں نے دیکھا تو ہزاروں عیسائی ڈاکٹروں نے کلمہ پڑھا اور داخل اسلام ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک سمجھ میں آئی؟ ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہے، ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہے، اور تمام چیز کا علم اللہ نے قرآن کے وسیلے سے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ یہ سرکار غوث پاک کی محفل ہے، محفل سجانا یہ بہت کمال کی بات ہے، لیکن یہاں سے سرکار غوث آدم کے زندگی کا میسج لے جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سرکار غوث آدم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیں بھی جھوٹ سے بچنا ہوگا۔ غوث آدم نے کبھی چغلی نہیں کھائی، کبھی شراب نوشی نہیں کی، کبھی جوا بازی نہیں کی۔ سرکار غوث آدم نے تمام چیزوں سے پرہیز کیا، ہمیں بھی پرہیز کرنا ہوگا۔ غوث آدم نے نماز سے محبت کیا ہے، ہمیں بھی نماز سے محبت کرنی ہوگی۔ غوث آدم نے ہمیشہ سچ بولا ہے، ہمیں بھی سچ سے محبت کرنی ہوگی۔ سچی محبت غوث آدم کی یہی ہے۔ بریانی تو ہم فاتحہ کراتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، خاندان والوں کو، محلے والوں کو، رشتہ داروں کو کھلا دیتے ہیں۔ غوث آدم کو کیا ملا؟ غوث آدم کو یہی ملا کہ سرکار غوث آدم کی سنتوں پر، ان کے طریقے پر اگر آپ نے عمل کیا، یہ سرکار غوث آدم کی بارگاہ میں مقبولیت اور محبوبیت کا مقام ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم اگر سچے کے ساتھ ہوں گے تو کیا فائدہ ہوگا، کیا بینیفٹ ہمیں ملے گا؟ اللہ نے فرمایا المرء مع من احب، انسان دنیا میں جس سے بھی محبت کرتا ہے اس کا انجام، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ میں ان چند جملوں کے ساتھ اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔